بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جماعت ششم کے عزیز طلباء کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ بیٹا، ہم اپنی اردو کی چھٹی کتاب کے چھٹے سبق بی اماں کے اختتامی مرحلے پر پہنچ چکے ہیں۔ گزشتہ ویڈیو میں نے آپ کو کاپی کی مدد سے مشق کے ابتدائی سوالات کے جوابات تحریر کروائے تھے۔ امید ہے کہ بیٹا آپ کل ہی تمام کام مکمل کر چکے ہوں گے، اور جس طرح آپ کو ماڈل کاپی کے ذریعے سر ورق اور الفاظ معنی کے ساتھ ساتھ سوال و جوابات تحریر کرنا سکھایا گیا تھا، امید ہے کہ آپ نے بالکل اسی طرز پر تحریر کر لیا ہوگا۔ آج ہم مشق کے دوسرے حصے کی جانب بڑھتے ہیں، حصہ معروضی کی جانب۔ سبق بی اماں کی مشق حصہ معروضی دیکھیے، صفحہ نمبر 26، کتاب کا صفحہ نمبر 26 ملاحظہ فرمائیں، شاباش۔ جی بیٹا، اردو کی چھٹی کتاب صفحہ نمبر 26 اس وقت آپ کی نگاہوں کے سامنے ہے۔ ہم مشق میں پہنچ چکے ہیں۔ بیٹا گزشتہ ویڈیو میں نے آپ کو مذکورہ بالا یہ 8 سوالات کی ویڈیو دکھائی تھی، جس سے میں نے آپ کو کاپی کی مدد سے ان 8 سوالات کے جوابات تحریر کروائے تھے۔ آج ہم مشق کے دوسرے حصے کی جانب بڑھتے ہیں، حصہ معروضی کی جانب۔ دوسرے سوال سے حصہ معروضی کا آغاز ہوتا ہے۔ اس وقت دوسرا سوال آپ کی نگاہوں کے سامنے ہے۔ سوال نمبر 2 دیکھیے بیٹا، امید ہے کتاب آپ کے پاس بھی موجود ہوگی۔ سوال نمبر 2 اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں۔ دیے گئے لفظوں کو درست الفاظ سے پر کیجیے، یعنی خالی جگہوں کو آپ نے مکمل کرنا ہے۔ یہاں یہ لفظ غلط ہے، دیے گئے لفظوں کو نہیں ہے بلکہ دیے گئے جملوں کو، ٹھیک ہے؟ درست الفاظ سے پر کیجیے، دیے گئے جملوں کو درست الفاظ سے پر کیجیے۔ جان بیٹا ڈیش پر دے دو، جان بیٹا ڈیش پر دے دو۔ اب آپ نے یہاں سے لفظ منتخب کرنا ہے۔ اس طرح کے سوالات کو میں نے پہلے بھی عرض کی تھی، اس طرح کے سوالات کو کثیر الانتخابی سوال کہا جاتا ہے، یعنی ایسا سوال جس میں لفظ منتخب کرنے کے لیے آپ کو کئی آپشن دیے گئے ہوں۔ تو آپ صرف ان خالی جگہوں کو تحریر کریں گے، ان جملوں کو تحریر کریں گے۔ یہ جو آپ کو آپشن کے لیے الفاظ دیے گئے ہیں، انہیں تحریر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ جان بیٹا خلافت پر دے دو، ٹھیک ہے؟ اگلا جملہ دیکھیے، آبادی بیگم کی شادی دیش کے ایک غیر سیاسی خاندان میں ہوئی۔ کہاں کے غیر سیاسی خاندان میں ہوئی؟ آپ سبق پڑھ چکے ہیں، سبق میں بھی اس کا ذکر موجود ہے۔ جی ہاں، آپ صحیح کہہ رہے ہیں، ناگپور کے ایک غیر سیاسی خاندان میں ہوئی۔ والد کے انتقال کے وقت محمد علی کی عمر کتنی تھی؟ کتنی تھی بیٹا؟ آپ سبق پڑھ چکے ہیں، یقیناً آپ کے ذہن میں ہوگی یہ بات۔ 2 سال، شاباش۔ ابھی میرے ڈیش ہاتھوں میں قوت باقی ہے۔ 4 آپشن دیے گئے ہیں، طاقتور، مضبوط، بزرگ یا ضعیف۔ ظاہر بات ہے یہاں پر لفظ ضعیف استعمال ہوگا، کمزور کے معنی میں۔ ابھی میرے کمزور ہاتھوں میں قوت باقی ہے۔ اچھا، اگلا جملہ دیکھیے، آپ نے ڈیش اتارے بغیر ہی اجلاس سے خطاب کیا۔ ظاہر بات ہے آپ نے اس وقت کیا پہنا ہوا تھا جب آپ خطاب کرنے آئی تھی؟ برقع پہنا ہوا تھا، ٹھیک ہے؟ دونوں نے قبول کر لیا کہ انہوں نے ہی مسلمانوں کو ڈیش پر ابھارا ہے۔ دونوں بھائیوں نے قبول کر لیا کہ انہوں نے مسلمانوں کو بغاوت پر ابھارا ہے، ٹھیک ہے؟ اس طرح آپ محض یہ جملے تحریر کریں گے۔ میں ایک دفعہ پھر واضح کر دوں کہ یہ جو آپ کو انتخاب کے لیے الفاظ دیے گئے ہیں، انہیں دوبارہ تحریر کرنے کی ضرورت
نہیں ہے. ٹھیک ہے بیٹا, صفحہ نمبر 26 مکمل ہوا. صفحہ نمبر 27 کی جانب بڑھتے ہیں. جی بیٹا, صفحہ نمبر 27 پر ہم آ چکے ہیں. آپ بھی اپنی کتاب کا صفحہ نمبر 27 سامنے رکھیے. اب صفحہ نمبر 27 کا آغاز سوال نمبر 3 سے ہوتا ہے. سوال نمبر 3 کیا ہے, ذرا غور کیجئے. سوال نمبر 3 ہے درج ذیل کے متضاد الفاظ لکھیے. یعنی یہ جو نیچے آپ کو الفاظ دیے گئے ہیں, آپ نے ان کی ازداد لکھنی ہے, ضد تحریر کرنی ہے. ٹھیک ہے, متضاد میں بتا چکا ہوں کس چیز کو کہا جاتا ہے بیٹا, الٹ کو کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے, جسے انگلش میں اپوزٹ کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے, سب سے پہلا لفظ جو آپ کو دیا گیا ہے, آپ کو نظر آ رہا ہوگا, سب سے پہلا لفظ ہے برباد. لفظ کیا ہے, برباد. میں ذرا واضح کر دیتا ہوں. جی بیٹا, پہلا لفظ کیا ہے, برباد. برباد کی ضد کیا ہوگی؟ جی ہاں, سوچیں, شاباش. برباد کی ضد کیا ہوگی؟ آباد. دیکھ رہے ہیں بیٹا, برباد کی ضد آباد. اگلا لفظ جو دیا گیا ہے وہ ہے قدیم. لفظ کیا ہے, قدیم. قدیم کہتے ہیں پرانے کو, اس کی ضد کیا ہوگی؟ جدید. قدیم کی ضد ہے جدید. دونوں عربی زبان کے الفاظ ہیں, اردو میں استعمال ہوتے ہیں. اس کے بعد لفظ ہے بلند. لفظ کیا ہے, بلند. اب اس کی ضد کیا ہوگی؟ پست. پست. بلندی کی ضد پستی, نیچائی کو کہا جاتا ہے. سزا, اس کی ضد ہوگی جزا. سزا برا بدلہ, جزا اچھا بدلہ. خوبصورت, اس کی ضد ہوگی بدصورت. اندھیرا, اس کی ضد ہوگی اجالا. اجالا یعنی کہ روشنی. ٹھیک ہے. زرخیز. زرخیز کی ضد کیا ہوگی بیٹا؟ شاباش. زرخیز, اس کی ضد ہوگی اجاڑ. ٹھیک ہے. قدرتی, اگلا لفظ ہے قدرتی. ٹھیک ہے, اس کی ضد ہوگی مصنوعی. مصنوعی. ٹھیک ہے, یعنی بناوٹی. قدرتی وہ چیز جو قدرت کی طرف سے عطا کی گئی ہو. ٹھیک ہے, اور مصنوعی جسے بنایا گیا, بناوٹی چیز. ٹھیک ہے, الفاظ واضح ہیں بالکل آپ پر. آپ اسی طرز پر اپنی کاپی میں کالم بنا کر انہیں تحریر کر لیجئے گا. ٹھیک ہے. سوال نمبر 4 دیکھیے. سوال نمبر 4, واحد کی جمع اور جمع کے واحد لکھیے. یہاں بھی کچھ الفاظ دیے گئے ہیں جن کے آپ نے, اگر واحد لفظ ہے تو اسے واحد کے کالم میں لکھ کر اس کی جمع تحریر کرنی ہے, اور اگر لفظ جمع ہے تو اسے جمع کے کالم میں لکھ کر اس کا واحد پہلے کالم میں تحریر کرنا ہے. اس طرح آپ دو کالم پر مشتمل یہ کام کریں گے. دیکھیے بیٹا, سب سے پہلا لفظ بیماریاں, جمع ہے, اس کا واحد ہوگا بیماری. عام واحد ہے, اس کی جمع ہوگی عوام. میں یہاں تحریر کر دیتا ہوں عوام, آپ کے لیے نیا نہیں ہے پھر بھی تحریر کر دیتا ہوں. پہاڑیاں جمع ہے, اس کا واحد ہوگا پہاڑی. سفیر واحد ہے, اس کی جمع ہوگی سفارا. کیا ہوگی؟ سفارا. سفیر کی جمع سفارا. افواج جمع ہے, اس کا واحد ہوگا فوج. ٹھیک ہے. افراد جمع ہے, واحد اس کا ہوگا فرد. ناظم واحد ہے, اس کی جمع ہوگی ناظمین. میں یہاں تحریر کر دیتا ہوں بیٹا ناظمین. وزراء جمع ہے, اس کا واحد ہوگا وزیر. وزیر. ٹھیک ہے. اس طرز پر آپ نے واحد جمع بھی تحریر کرنے ہیں. جس طرح آپ کو آسان لگے آپ وہی طرز اختیار کر سکتے ہیں, بس آپ کا کام خوبصورت اور صاف ستھرا ہونا چاہیے. سوال نمبر 5 کی جانب بڑھتے ہیں. سوال نمبر 5 ہے, کالم الف کے جملوں کو کالم بے کے جملوں سے
ملائیے. ٹھیک ہے بیٹا, آپ کے سامنے جملے موجود ہیں. آپ نے کیا کرنا ہے, آپ نے ان دونوں کالمز کو آپس میں درست جملے کے طرز پر ملانا ہے. طریقہ کیا ہے میں آپ کو بتا دیتا ہوں, اگر آپ اسی طرز پر لکھ لیتے ہیں تو زیادہ بہتر ہے. ایک مشہور زمانہ طریقہ ہے کہ آپ دونوں کالم کو آپس میں تیر کے نشان کے ذریعے ملاتے ہیں. ایک طریقہ وہی ہے جو رسمی طریقہ ہے. دوسرا طریقہ کیا ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں. آپ کالم الف کے تمام جملوں کو تحریر کریں اور کالم بے کا جو جملہ میچ کرتا ہے, یعنی جو جملہ کالم الف کے جملے کے ساتھ جڑتا ہے, ٹھیک ہے, اس کے ساتھ تعلق اور نسبت رکھتا ہے, آپ وہی جملہ اس کے سامنے رکھیے. مثال کے طور پر پہلا جملہ دیکھیے کالم الف کا, شوکت علی کو انگریزی اسکول میں بٹھانا چاہا. ٹھیک ہے, اب آپ دیکھیے کہ کالم بے میں کتنے جملے دیے گئے ہیں. کالم بے میں جتنے جملے دیے گئے ہیں ان میں سے کون سا جملہ ایسا ہے جو اس جملے کے ساتھ نسبت رکھتا ہے؟ جی ہاں سوچئے. جی یہ والا جملہ ہے, شوکت علی کو انگریزی اسکول میں بٹھانا چاہا تو دیور اور مالی سرپرست نے انکار کر دیا. تو آپ اس جملے کو کالم بے میں اوپر یہاں تحریر کریں, یہ زیادہ بہتر طرز ہے. یا دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ پہلے کالم الف کا جملہ تحریر کریں, پھر اس کے ساتھ کالم بے کا وہ جملہ جو تعلق رکھتا ہے وہ اس کے ساتھ ساتھ اس طرز پر تحریر کرتے چلے جائیں. جو طریقہ آپ کو بہتر لگتا ہے, آسان لگتا ہے, آپ وہی طریقہ اختیار کریں. ٹھیک ہے, سوال نمبر 6 کی جانب بڑھتے ہیں. سوال نمبر 6, درست بیان پر درست کا نشان لگائیے. یہاں چند جملے دیے گئے ہیں جن کے سامنے آپ نے نشاندہی کرنی ہے کہ جملہ درست ہے یا غلط ہے. آپ کے سامنے ہے اس وقت. جی ہاں, درست بیان پر درست کا نشان لگائیے. آپ نے نشان لگا کر ہر جملے کی نشاندہی کرنی ہے کہ جملہ صحیح ہے یا غلط ہے. ٹھیک ہے, بی اماں ضلع حیدرآباد میں پیدا ہوئی, جملہ صحیح ہے. ضلع حیدرآباد میں پیدا ہوئی, آپ سبق پڑھ چکے ہیں. جی نہیں, ضلع حیدرآباد میں ان کی پیدائش نہیں ہوئی تھی. شوکت علی اور محمد علی بی اماں کے بیٹے تھے. جی ہاں ان کے بیٹے تھے. بی اماں ہمیشہ برقع پہن کر تقریر کرتی تھیں. جی یہ بات بھی ٹھیک ہے, ہمیشہ برقع پہن کر ہی تقریر کرتی تھیں, لیکن آخر کار انہوں نے ایک دن برقع بھی اتار دیا. تیسرا جملہ دیکھیے, عدالت نے علی برادران کو 6 سال کی سزا دی. جملہ غلط ہے, 2 سال کی سزا سنائی گئی تھی. پھانسی کے بعد لوگوں کے سروں کو خونی دروازے پر لٹکایا گیا تھا. جی ہاں یہ بات ہے سن 1857 کی جنگ آزادی کے بعد رامپور میں ہیضے کی وبا پھیل گئی تھی. جی ہاں بالکل. بی اماں کا انتقال سن 1964 میں ہوا. جی نہیں, آپ جانتے ہیں کہ ان کا انتقال کب ہوا, پڑھ چکے ہیں آپ. بی اماں انگریزوں سے معافی مانگنے کے خلاف تھیں. جی ہاں بالکل. اچھا, بی اماں نے آل انڈیا مسلم لیگ کے اجلاس میں شرکت کی. جی ہاں ٹھیک ہے. اس طرح آپ نے اس طرز پر ہر جملے کے سامنے صحیح یا غلط کی نشاندہی علامت کے ذریعے کرنی ہے. سوال نمبر 7 دیکھیے بیٹا. سوال نمبر 7, پاکستان کے حوالے سے کسی خاتون کی خدمات پر 10 سطروں کا مضمون لکھیے. بیٹا سوال نمبر 7 کا جواب فی الحال تحریر کرنے کی ضرورت نہیں ہے. سوال نمبر 7 کا جواب فی الحال آپ کو تحریر کرنے کی ضرورت نہیں ہے. انشاءاللہ جلد میں اس کے حوالے سے آپ کو وضاحت کر دوں گا. ٹھیک ہے, چونکہ آپ گھروں پر ہیں اس لیے اس وقت آپ کے لیے یہ کام طویل اور مشکل ہو جائے گا. انشاءاللہ جیسے ہی آپ اسکول آتے ہیں تو اس حوالے سے مضامین وغیرہ کا کام آپ کو کروا دیا جائے گا. ٹھیک ہے, فی الحال آپ اتنا جان لیجئے کہ آپ کو مشق میں سوال نمبر 2 خالی جگہ تحریر کرنا ہے اپنی کاپی میں. سوال نمبر 3 الفاظ کے متضاد اپنی کاپی میں آپ نے تحریر کرنے ہیں. سوال نمبر 4 واحد جمع آپ نے اپنی کاپی میں تحریر کرنے ہیں. سوال نمبر 5 کالم الف اور بے کو جوڑنا ہے, یہ بھی آپ کاپی میں تحریر کریں گے. اور سوال نمبر
سوال نمبر 6 درست بیان پر درست کا نشان لگائیے، یہ بھی آپ نے اپنی کاپی میں تحریر کرنا ہے، ٹھیک ہے بیٹا۔ اس طرح آپ کی یہ مشق اختتام پذیر ہوئی، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔